نمبر 919۔ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے سورۃ الفتح کا آغاز کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو رفقا تھے جن کی تعداد 1400 کے قریب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مدینہ سے نکلتے ہیں۔ راستے میں حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، وہاں پہ رکے اور کفار کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا جن کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خون پر بیعت کی کہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں واپس لوٹیں گے۔ اس کے بعد سفیروں کا جو تبادلہ ہوا، آتے جاتے رہے اور صلح حدیبیہ کی جو شرائطیں پائیں، ظاہری طور پر جو وہ شرائط تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں اور مسلمانوں کو اس کا رنج بھی تھا، دکھ بھی تھا کہ یہ جو شرائط ہیں یہ تو سارا سر مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی، اللہ کی مرضی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم واپس لوٹیں گے اور آئندہ سال انشاءاللہ عمرہ کی قضا دیں گے اور پھر یہ جو آپ کے پاس قربانیاں ہیں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، احرام کو کھول دیں اور اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ تو مسلمان اسی رنج و الم میں تھے کہ ایک رات، اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورۃ الفتح کا نزول ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ الفتح جب مسلمانوں کو سنائی تو خوشی کی ایک لہر مسلمانوں میں پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے پیغام تھا کہ اس میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فتح ہے اور آئندہ جتنے بھی مراحل آئے اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دلی سکونت نازل فرمائی اور یہ جو ڈر خوف تھا کہ کافر ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہمیں پریشان کریں گے، یہ سارے کا سارا جاتا رہا۔ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کو بھی اللہ نے مضبوط کر دیا۔ سورۃ الفتح اینا کا معنی ہوتا ہے بے شک، اینا بے شک ہم نے، فتحنا لکا ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے، لکا تیرے لیے، فتح مبینہ ایسی فتح جو کہ بالکل واضح ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، لفظ لی کا معنی ہوتا ہے لیے واسطے، تاکہ وہ بخش دے لکا آپ کے لیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ما تقدم من ذنبک جو گزر گئے، من کا معنی سے ذنب کہتے ہیں گناہ کو، آپ کے اوپر جو الزامات ہیں، آپ سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، جن میں سے جیسے ایک مثال ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کچھ قریش کے کافروں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری سی محسوس کی تو آپ نے ان کو علیحدہ بٹھایا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ ایسی اجتہادی جو غلطیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنے فیصلے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو خطائیں، آپ کے اوپر جو الزامات ہیں
وہ سارے کی سارے معاف کرتی ہیں. ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور جو آئندہ آپ کے اوپر جو آپ کی زندگی ہے اس میں ہونے والی آپ کی ساری بخششیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں. تو جب یہ آیت مبارکہ صحابہ نے سنی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے مبارکباد دی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ بہت بڑی رحمت اور فضل آپ کے اوپر نازل کیا ہے کہ اللہ نے آپ کی اور کی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو مکمل کر دیا علیکہ آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو ہدایت دی ہے، رب آپ کی رہنمائی فرمائی ہے صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی طرف. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور وہ آپ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ نصرًا عزیزا، ایسی مدد جو کہ انتہائی غالب اور اللہ کی طرف سے ہے، زبردست رب کی طرف سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مدد عطا فرمائے. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، ہوا کا معنی ہے وہ الذی، وہ ذات انزل السکینۃ، جس نے نازل کی ہے سکونت فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں کے اوپر. یہ وہ اضطراری کفیت تھی جو کہ صلح حدیبیہ کی جو شرائط طے ہوئی تھی، جو کہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی. ان کو پریشانی تھی کہ ہم حق پر ہیں. اور دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت رضوان درخت کے نیچے مسلمانوں سے جو بیعت لی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر بیعت لی تھی کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں. اب اتنا جذبہ جہاد ٹوٹ کر بھر چکا تھا کہ ہم اب واپس نہیں جائیں گے کفار سے لڑے بغیر، کیونکہ ان کو جنت نظر آ رہی تھی. اور جیسا کہ صحابہ نے دل کے فکر ناگوار محسوس کیا کہ اب ہم واپس جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے بعد تذکرہ یہ کیا کہ اللہ نے آپ کی بڑی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا، بخش دیا ہے. اس کے بعد ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، سکونت کو نازل کیا مومنوں کے دلوں کے اوپر. اب جب اللہ کی طرف سے وہ سکونت نازل ہوئی تو دل کے اندر جو یہ بات تھی وہ ساری جاتی رہی کہ یہ میرے اللہ کی فیصلے ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس کے ارادے ہیں، یہ سارے معاملات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ زیادہ کرے ایمان میں، مع کے ساتھ، ایمانہم ان کے ایمان میں. اللہ نے سکونت کو نازل کیا، ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہوگا، ایمان کے اندر اور اضافہ. اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی ایمان گھٹتا ہے، کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے وہ کمن، اور للہ لفظی کمن کے واسطے جنود السماوات والارض، لشکر، تعداد لشکروں کی. اللہ فرماتے ہیں جتنے لشکر ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں، للہ کس کے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے، بہت زیادہ حکمت والے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، لفظ تحلیل واسطے، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ داخل کر دے ایمان والوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی اللہ کی بندیاں ان کو، کس میں؟ فرمایا جنات، ایسے باغات میں
وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور وہ دور کر دے گا عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، مٹا دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور ہے بہمنا اور کان کا معنی ہے ذَلِكَ یہ عند اللہ اللہ کی ہاں فوزًا عظیما بہت بڑی کامیابی. یہ آیت نمبر 5 تک کی آیت کا سبق ہے. کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے یہاں سے آگے بڑھیں گے. اب ان آیات کو تلفظ سے پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته